اس ویڈیو میں یزید کی موت کے بارے میں اہم معلومات ہیں۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت نشین رہا اور 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام ملک کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی عبرت نشان بنی ہوئی ہے۔ ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے، ایک دن یزید اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑایا اور خود بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا جس وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس دن سے یزید ملعون کھڑا نہیں ہو سکا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ شعر کہتے ہی یزید اپنے گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس کے بعد وہ اٹھ نہ پایا۔ ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کی عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی اور ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا اور اس ویرانے کی ٹھنڈی موسم نے یزید کو بدمست کر دیا، لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ اس ملعون پر خنجر سے وار کیے کہ جو بے غیرت نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے یزید پر خنجر کے پے در پے وار کیے اور اس کو چیڑ پھاڑ کر وہیں اس کی لاش کو چیل کووں کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے ابالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا ہے اور اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں ہوا۔ اسی ملعون کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نظر آتش بھی کیا گیا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا جس کے سبب اس ملعون کو پیٹ میں پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹھیس سے ایسے تڑپتا رہتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمص میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ بن یزید سے بے ساختہ چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔
تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہوئی، اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو ہو گئی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، اور جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔